نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بندوں کی مدد اللہ تعالیٰ لازمی کرتے ہیں۔ پہلا وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے، اور دوسرا وہ غلام جو اپنی آزادی کے لیے اپنے مالک سے رقم اور وقت طے کر لیتا ہے، اور تیسرا وہ بندہ جو پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے نکاح کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں تین چیزیں بیان ہوئی۔ رمضان سے پہلے ہم کتاب النکاح پڑھ رہے تھے اور کئی احادیث نکاح کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں، اور رمضان کے جو تربیتی دروس تھے ان کے بعد یہ سلسلہ اب ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین بندے ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں۔ تین بندوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ ایک وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص راہ جہاد میں نکلتا ہے اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ لازمی نہیں کہ جو میدان جہاد میں جائے گا وہ لازمی شہید ہوگا۔ یہ ہرگز جہاد کا مطلب نہیں کہ جو آدمی میدان جہاد میں جائے گا میدان جہاد میں موت لازمی آئے گی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں ہر جنگ میں اس نیت سے شریک ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ میں مجھے شہادت نصیب فرمائیں گے، مگر 90 کے قریب انہوں نے جنگیں لڑی، اور آخر گھر میں طبی موت بستر پر آخری سانسیں لے رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پوچھا گیا کہ آپ کی ساری زندگی تو جہاد میں گزری ہے، دین کی خدمت میں، دین کی ترویج اور اشاعت میں گزری ہے، آپ کو تو رونے کی ضرورت ہی نہیں، آپ غازی ہیں، آپ کے لیے تو جنت کا اعلان ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میری یہ تمنا تھی کہ میں میدان جہاد میں کافروں سے جہاد کرتا ہوا شہید ہوتا، مگر آج مجھے اپنے بستر پر موت آ رہی ہے۔ وہ خالد جو دشمنوں کی صفوں میں گھس جایا کرتے تھے، دشمنوں سے لڑتے لڑتے ان کی 9 تلواریں ٹوٹ جاتی تھیں،
مگر جب انہیں موت آئی تو وہ اپنے بستر پر تھے۔ معلوم ہوا کہ میدان جہاد میں جو بھی جاتا ہے اس کی شہادت یقینی نہیں ہے، یہ تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو راہ جہاد میں نکلتا ہے اللہ اپنے اس مجاہد کی مدد کرتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جو کسی کا غلام ہے اور اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے اپنے مالک سے رقم طے کر لیتا ہے کہ میں اتنی رقم اتنے وقت تک ادا کر دوں گا اور اس کے بعد میں آزاد ہوں، یعنی مکاتبت کر لیتا ہے، اللہ ایسے غلام کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ جو پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جیسے جہاد ایک عظیم عمل ہے، غلامی سے آزادی ایک عظیم عمل ہے، اسی طرح نکاح بھی ایک عظیم عمل ہے۔ اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا ہے۔ نکاح تو کرنا ہے، ہر انسان نکاح کرتا ہے، مگر جب اس کی نیت یہ ہو کہ نکاح کے بعد میری زندگی پاکیزہ بن جائے گی، میں نکاح اسی وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ پاک دامن بن جاؤں، میں اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا لوں، پھر ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ یہ تین وہ خوش نصیب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی مدد کرنا اللہ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔